حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وبنبيه ونجيبه وحبيبه وحافظ سره ومبلغ رسالته، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، الذين قال الله تبارك وتعالى في حقهم وشانهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم، ولعنة الدائمة على أعدائهم ومخالفهم وظالمهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومكسر ولايتهم أجمعين، من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الرسول صلى الله عليه وآله: انی تارک فیکم ثقلین، کتاب اللہ وعطرتی. درود بھیجیے محمد والے. مومنین اکرام، چونکہ یہ سالانہ مجلس اعزاء مرحومین کے اصال ثواب کے لیے منعقد ہوتی ہے، اور میں سب سے پہلے بارگاہ خداوندی میں دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جن جن مرحومین کے لیے اس مجلس اعزاء کا انعقاد کیا گیا، ان تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور خداوند متعال حاضرین جم کے مرحومین باشمول میرے سب کی مغفرت فرمائے، اور بالاخص سید مشتاق حسین قاظمی مرحوم، سید گلشید حسین قاظمی مرحوم اور ان کے خاندان کے دیگر احباب اور والدین، ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو خداوند قدوس بلند فرمائے. جناب علامہ سید تنویر حسین شیرازی مرحوم عال اللہ مقامہ کو غریق رحمت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جن کا کوئی دعا کرنے والا اور فاتحہ کہنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور برائے صحت و سلامتی سید معروف حسین نقوی میری والے، خداوند متعال ان کو صحت کامل و عاجل عطا فرمائے، اور تقدیس آوان صاحب کے والدین کو خدا صحت و سلامتی عنایت فرمائے اور ان کا سایہ ان کے سروں پر قائم و دائم اور دراز فرمائے. اور ہم سب سے بڑی دعا، سب سے پہلی دعا، سب سے آخری دعا، سب سے عظیم دعا، ہم یتیموں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں. پروردگار ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ان کے آوان و انصار میں ہمارا شمار فرمائے. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے حضرات کوئی بندہ رہ نہ جائے، بلند آواز سے صلوات. چونکہ اس مجلس میں جو سالانہ مجلس ہے بہت عظیم مجلس ہے، بانیان مجلس نے جو بارگاہ اہل بیت میں یہ عقیدت اور محبت کا اظہار کیا ہے، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے.
تو چونکہ یہ ایک طویل مجلس ہے اور میں اس میں کوئی لمبی چوڑی فلسفی یا منطقی تقریر آپ کی خدمت میں عرض نہیں کرنا چاہتا، اس مختصر وقت میں اہل بیت کے محبوں میں اپنا نام درج کروانے کے لیے حاضر ہوا، تاکہ اس مجلس کا دفتر جب امام زمان کی خدمت میں کھلے تو اس فقیر کا نام بھی ان کے ثناخوانوں میں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ خداوند متعال کا ایک عظیم شرف ہے کہ اہل بیت کے ثناخوانوں اور مداخوانوں میں کوئی بندہ شامل ہو جائے، ان کا ذکر سننا بھی، ذکر کرنا بھی، اور اس ذکر کی ترویج جو اور اس کی اشاعت کرنا، یہ ساری چیزیں بہت عظیم چیزیں ہیں۔ تو چونکہ میں اس خاص جو آج کا موضوع ہے اور مناسبت ہے، اس کو اس لیے نہیں چھیڑ رہا کہ بڑے دور سے ہمارے برادر بزرگوار، برادر مکرم جناب کاظمی صاحب نے علماء کو بلایا ہے اور پھر ذاکرین کو بلایا ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ اس موضوع کو ہم ٹچ کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ موضوع تو یہی ہوگا، ظاہر ہے اہل بیت کی فضیلت ہوگی۔ اس 20-25 منٹ میں مختصر سا ایک قصیدہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور پورا مضمون اور وہ جو آنے والے مہمان علماء اور ذاکرین ہیں ان کے ہم ذمہ کرتے ہیں۔ یہ جو حدیث آپ کی خدمت میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ حدیث مکہ میں بھی ہے، یہ حدیث مدینہ میں بھی ہے۔ تو جو کیجیے، مکہ میں بھی یہ حدیث آپ کو نظر آئے گی، مدینہ میں بھی یہ حدیث نظر آئے گی، اور پھر گھر میں بھی یہ حدیث آپ کو نظر آئے گی، اور صحت میں بھی یہ حدیث آپ کو نظر آئے گی، مرض کے عالم میں بھی یہ حدیث آپ کو نظر آئے گی، میدان میں بھی آپ کو یہ حدیث نظر آئے گی، اگر آپ بھی نہیں سمجھے تو پلانوں کے منبر پر بھی یہ حدیث آپ کو نظر آئے گی۔ سبحان اللہ، یا علی مولا کو سلام، کیا بات ہے جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان، یا علی، کیا بات ہے جی، سبحان اللہ۔ آپ کی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اس سے ایک بات تو مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ آپ شخصیت پرست نہیں ہیں، آپ لفظوں کی قدر کرتے ہیں، اور لفظ اگر کوئی اچھا کہے تو اس کے اوپر آپ خوش بھی ہوتے ہیں، اور جب خوش ہوتے ہیں تو پھر اپنی ماں کو دعا دیا کریں۔ اہل بیت کے فضائل میں خوش ہونا یہ ماں باپ کی شرافت کی نشانی ہے، یہ بڑی عظیم بات ہے، اور اس ذکر میں بیٹھنا اور پھر خوش ہو جانا۔ جی اب یہ چونکہ ایک الگ سے ایک موضوع ہے، تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے میرے محترم سامعین کہ یہ حدیث ثقلین ہے، یہ مختلف مقامات پہ اس کے الفاظ، اور اتنی بڑی حدیث ہے، یہ حدیث متواترات میں اس کا شمار ہوتا ہے کہ 300 تو رکھیں اس کے الفاظ، کہیں ترقتم ہے، کہیں تارکن ہے، کہیں خلیفتین ہے، کہیں پہ ثقلین ہے۔ انی تارکن فیکم خلیفتین، میں تم میں 2 خلیفے چھوڑ رہا ہوں، ایک ہوتا ہے خلف، ایک ہوتا ہے سلف۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، کیا بات جی۔ سلف کہتے ہیں پہلے والے کو جس سے اسلاف نکلا ہے، اور خلف کہتے ہیں بعد والے کو۔ توجہ ہے جی، میں تم میں اپنے بعد 2 چھوڑ رہا ہوں خلیفے، ایک خلیفے کا نام ہے قرآن، ایک خلیفے کا نام ہے علی۔ اس کا ایک ترجمہ تو کیا بن گیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ جی، کیا بات ہے میرے علی، سبحان اللہ جی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ 2 خلیفے میرے بعد، یعنی خلف بعد میں جی، تو بعد میں جو چیزیں چھوڑ رہا ہوں وہ ایک چیز ہے قرآن، خلیفہ میرا۔ اس سے ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ خلیفہ نہ ووٹوں سے بنتا ہے، اچھا، نہ ریفرنڈم سے بنتا ہے، نہ اجماع سے بنتا ہے، جاگ رہے ہو، نہ شورا سے بنتا ہے، خلیفہ اللہ بناتا ہے اور چھوڑتا مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بناتا اللہ ہے، اب کہیں کہ بھئی اللہ کیسے بناتا ہے؟ تو اللہ نے کہہ دیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنانے لگا ہوں۔ امت کا کام ہوتا ہے جس کو اللہ بنائے،
اللہ کا نبی پہنچوائے اس کی اطاعت اور اتباع کرنا کام ہوتا ہے۔ خلیفہ بنانا میرا کام ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ بنانے والا میں ہوں جی۔ دوسرے مقام پر جب لفظ امام آیا تو وہاں پر بھی کہا انی جاعلک للناس اماما، یہاں خلیفہ بنانے لگا ہوں اور اب میں تمہیں لوگوں کا امام قرار دیا ہے میں نے۔ یعنی جب خلیفہ بھی بنائے گا تو اللہ بنائے گا، نبی بھی بنائے گا تو اللہ بنائے گا۔ کچھ چند لوگ محلے کے اکٹھے ہو جائیں اور کہیں کہ ہم کسی کو نبی قرار دیں گے، ہم کسی کو امام قرار دیں گے، ہم کسی کو خلیفہ قرار دیں گے، تو وہ باقلم خود، بلکہ یوں کہوں کہ خود ساختہ تو ہو سکتا ہے لیکن خدا ساختہ نہیں ہو سکتا۔ خدا ساختہ وہ ہوگا جس کو خدا بنائے اور پھر خدائی نمائندہ ہی اس کا اعلان کرے، وہ خدا ساختہ۔ اس میں فرمایا انی تارکن فیکم ثقلین، بے شک میں چھوڑ رہا ہوں، تارکن چھوڑ رہا ہوں، فیکم تم میں۔ اب ایک ہے نبی کی ذات، میں نے کہا کہ یہ غدیر کے خطبے میں بھی یہ حدیث آپ کو نظر آئے گی۔ جب منبر پلان پہ پیغمبر کھڑے تھے، مولا کی مولائیت کا اعلان فرما رہے تھے، تو وہاں بھی یہ حدیث ہے۔ فرمایا کہ میں تارکن چھوڑ رہا ہوں، یعنی پیغمبر ہیں وہ اس کا اعلان کر رہے ہیں، چھوڑنے والے پیغمبر ہیں۔ ایک ہے چھوڑنے والا، ایک ہے چھوڑنے والی چیز، اور ایک ہے کہ کن میں چھوڑا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ جی، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ تین چیزیں ہو گئی نا، پیغمبر ہیں چھوڑنے والے، کن میں چھوڑا جا رہا ہے۔ اب یہ تینوں برابر نہیں ہو سکتے، تینوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتی، یہ نہیں ہے، یہ برابر نہیں ہو سکتی۔ ظاہر ہے ایک چیز چھوڑی جا رہی ہے، ایک چھوڑنے والا اور ایک میں چھوڑی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب چھوڑنے والے ہیں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس چیز کو چھوڑ رہے ہیں، اور چھوڑ بھی کسی اپنے فائدے کے لیے نہیں، امت کے فائدے کے لیے چھوڑ رہے ہیں، امت کے فائدے کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ وہ چھوڑنے، وہ چیز کیا ہے چھوڑنے والی، اس کا تعارف ضروری ہے۔ اور کن میں چھوڑا، فیکم، یہ فیکم کون ہے؟ یہ کم کی ضمیر جو لگی ہے نا، یہ کون ہے؟ یہ ساری امت ہے کہ جس کے درمیان پیغمبر چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ پیغمبر چھوڑنے والے جن کے درمیان چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ پیغمبر کی امت ہے، اور جس چیز کو چھوڑ رہے ہیں اس کو کبھی خلیفہ کہا، کبھی اس کو امام کہا، کبھی اس کو ولی کہا۔ اگر ہجرت نہیں، اگر آپ ذوالعشیرہ میں دیکھیں تو وہاں لفظ ولی استعمال ہوا ہے، لفظ خلیفہ استعمال ہوا ہے جی، لفظ خلیفہ۔ جب سارے مجمع کے اوپر خاموشی، بلکہ یوں کہوں خوف مرگ طاری تھا، خوف مرگ طاری تھا، خوف مرگ طاری تھا۔ میں تمہارے لیے، جاؤ ساری کتابیں اٹھا کے دیکھ لو جی، سب سے قدیم تاریخ ہے تاریخ والملوک، جس کو تاریخ طبری کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ ایک جملہ پیغمبر نے کہا کہ میں تمہارے لیے بہت اچھا ایک نظام لے کے آیا، بہت اچھا ایک پروگرام لے کے آیا جی، جو تمہیں دین اور دنیا اور آخرت کی، تمہیں وہ اس کی فلاح کی ضمانت دیتا ہے۔ تم میں سے کون ہے جو میرا حامی بنے، میرا مددگار بنے؟ مسلمانوں کو تو چھوڑیں، مستشرقین نے لکھا ہے کہ سارے مجمع کے اوپر خوف مرگ طاری تھا۔ 10 یا 12 سال کا ایک بچہ اٹھا اور اٹھ کے کہا یا رسول اللہ، آپ اپنے رب کی رسالت کا اعلان کیجئے، میں آپ کا مددگار ہوں گا، میں آپ کا نصیر ہوں گا، میں آپ کا وزیر ہوں گا۔ یا علی سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ یا علی، اب مجھے بچے کو بوڑھا بنانے کا مجھے شوق نہیں ہے، اور نہ ہی بوڑھے کو جوان بنانے کا شوق ہے۔ جوان جوان رہے، بوڑھا بوڑھا رہے جی، لیکن دیکھو تو صحیح کہ جہاں بڑے بڑے بوڑھے خاموش ہو جائیں۔ اب ایک جملہ جو تاریخ میں لکھا ہے، کہا کہ جب بچہ کھڑا ہوا تو اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں،
ہاں یہ لکھا ہے تاریخ میں جملہ، یعنی امیر المومنین. اب 10 سال کے بچے کو دیکھ لیں نا، آپ بظاہر دیکھ لیں امیر المومنین کی ولایت کو اور ان کی روحانی کمالات کو نہ دیکھیں، بظاہر دیکھیں، لیکن بچے کے اندر قوت جسمانی نہیں تھی، قوت ربانی تھی. جی قوت ربانی تھی. امیر المومنین نے جس کو 40 بندے جس دروازے کو نہ اٹھا سکیں، ایک روایت کے مطابق آج فتح خیبر بھی ہے. آج کا جو دن گزرا ہے تو کسی نے کہا کہ امیر المومنین آپ تو سوکھی روٹی کھاتے ہیں، نہ شوربہ. جی شوربہ بڑی لذیذ غذا تھی اس زمانے میں، اسی لیے تو حضرت عبد المطلب جو حاجی آتے تھے ان کو شوربے میں بگو کے، جس کے بعد یہ تاریخ، یہ کسی اور کی تاریخ، کسی جاہل بادشاہ کی لکھی ہوئی تاریخ ہوگی کہ نہ آٹا تھا، نہ بوری تھی، نہ بچونا تھا. ارے جس کا دادا پورے حاجیوں کی ضیافت دسترخوان بچھا کے ان کو کھلائے، اس کا پوتا ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کا تو نہ شوربہ ہے، نہ کوئی وہ لذیذ غذا ہے، تو اتنی طاقت کیسے آئی کہ جس کو بڑے بڑے پہلوان نہیں اٹھا سکے، اس دروازے کو آپ نے اکھاڑا ہے اور خندق کے اوپر پھینک دیا. تو امیر المومنین فرمایا لا قوت جسمانیہ، یہ قوت جسمانی سے نہیں، یہ قوت ربانی سے پھینکا ہے. اور پھر جب کسی شاعر نے اس کو نظم کیا فارسی میں تو کہا شاہ مرداں شر یزداں قوت پروردگار. اللہ اکبر اللہ اکبر. کبھی اس پہ آپ نے غور نہیں کیا نا؟ امیر المومنین نے خود کیا کہ یہ علی کی جسمانی قوت نہیں، یہ علی کے بازو میں ربانی قوت ہے جو نسخے کھانے سے نہیں آتی. توجہ نہیں کی بھائی آپ نے؟ جو طاقت والی چیزیں کھانے سے نہیں آتی. اور دور کہیں عالم ارواح میں اقبال اس منظر کو دیکھ رہے تھے. سبحان اللہ بھائی، کہ علی نے کہا ہے کہ میں نے قوت جسمانی سے نہیں، جو پہلوان مختلف قسم کی ایکسرسائزیں کرتے ہیں، مختلف قسم کی غذائیں کھاتے ہیں، پھر آپ کے جو آرمی میں کمانڈو بنائے جاتے ہیں، ان کا کھانا الگ، ان کا پینا الگ، ان کا اٹھنا بیٹھنا الگ، ان کی غذائیں الگ. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ پھر وہ پہلوان بنتے ہیں، طاقتور بنتے ہیں. اقبال نے کہا کہ بھئی علی نے کہا کہ یہ قوت جسمانی نہیں تھی، یہ قوت ربانی تھی. تو علی کھاتے تو سوکھی روٹی تھے، نانے جمی کھاتے تھے، یہ طاقت علی میں کیسے آ گئی؟ تو اقبال نے کہا تیری خاک میں ہے شرر. توجہ رہے بھائی، توجہ رہے. تیری خاک میں ہے شرر. علوی صاحب توجہ. تیری خاک میں ہے شرر، گر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نانے شہیر پر ہے مدار قوت حیدری. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس مصرے کو سمجھا آپ نے؟ اقبال کتنے جہاں میں کہتے ہیں یہ نسخے کھانے والی طاقت نہیں ہے جی، یہ بڑی بڑی دعائیں کھانے والی طاقت نہیں ہے جو علی کے اندر تھی، کہ جہاں میں نانے شہیر سوکی روٹی پر ہے مدار قوت حیدری. قوت حیدری. توجہ فرمائی آپ نے؟ جب علی اٹھے تو علی نے ایک اعلان کیا، یا رسول اللہ میں آپ کا نصیر ہوں، میں مددگار. اگرچہ کہ اس میں بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں، میں ان سب سے چھوٹا ہوں، لیکن میں آپ کے دشمنوں سے لڑوں گا، میں آپ کا مددگار بنوں گا. جی میں آپ کا مددگار بنوں گا، میں آپ کا شریک کار بنوں گا، میں آپ کا مددگار بنوں گا. اسی موقع پر ارے حدیث ثقلین دور ہے، غدیر دور ہے. جی غدیر دور ہے. اسی موقع پر کہا سنو یہ آج ہی سے میرا خلیفہ ہے، آج ہی سے میرا وزیر ہے، آج ہی سے میرا وارث ہے، آج ہی سے میرا وصی ہے، آج ہی سے میرا وصی ہے. یہ جملہ کہا تم اس کو سنو اور اس کی اطاعت کرو. تمہارا کام اطاعت ہے، اعتراض نہیں، اطاعت. اور یہ جملہ جو جاہلوں کا باب تھا نا، اس کو بھی سمجھ میں آ گیا. بعد میں پھر الگ لوگوں نے کتابیں لکھیں، القول المعتبر فی امام المنتظر، السیف الجلی علی منکر ولایت علی. تعارف ہے نا آپ کو ان کتابوں کا؟ یہ شیخ الاسلام علامہ محمد ڈاکٹر طاہر القادری نے لکھی ہیں اور اس میں تقسیم کی ہے. ایک ہے ولایت باطنی، ایک ہے ولایت ظاہری. یہی بحث ہے نا ان دو کتابوں کے اندر جنہوں نے پڑھی ہیں. السیف الجلی علی منکر ولایت علی،
یعنی ایک کھلی ہوئی تلوار. ترجمہ کروں اس کتاب کا؟ السیف الجلی، ایک کھلی ہوئی تلوار، لٹکتی ہوئی تلوار، چمکتی ہوئی تلوار. کس پر؟ علی منکر ولایت علی. یہ کون لکھ رہا ہے؟ شیخ الاسلام علامہ ڈاکٹر طاہر القادری. اور وہاں پہ تقسیم کر دی. تقسیم یہ کر دی کہ ولایتیں دو قسم کی ہیں، امامتیں دو قسم کی ہیں، ایک ظاہری ہے ایک باطنی ہے. ظاہری کسی اور کے لیے، باطنی علی کے لیے. جی یہ کی ہے نا. لیکن میں یہاں پہ نہیں کہتا ہوں، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ ایک سلسلہ اور ہے، ایک سلسلہ اور ہے. ٹھیک ہے جی. باطنی خلافت ادھر ہے، ظاہری خلافت کہیں اور ہے. امامت کہہ رہے ہیں، ولایت کہہ لیں، کسی کو کہہ لیں، لیکن نہیں. یہاں پہ جو جملہ ہے نا، وہ جملہ یہ خلیفتی من بعدی، کہ یہ خلیفہ ہے میرے بعد، یہ میرا وزیر ہے، یہ میرا وصی ہے، تم اس کو سنو اور اس کی اطاعت کرو. یا یہ جملہ کہا پیغمبر نے تو جاہلوں کا باپ اٹھا اور اٹھ کے ابو طالب علیہ السلام کو تانا دیا. کہا کہ اٹھو، اب اپنے بیٹے کی اطاعت بھی کرو اور اس کا اتباع بھی کرو. یعنی جاہلوں کا باپ تھا لیکن سمجھ گیا تھا کہ یہ صرف باطنی خلافت نہیں ہے، یہ ظاہری بھی ہے. یہ امام بنا کے جا رہے ہیں، یہ امام بنا کے جا رہے ہیں. بس بھائی ہم نے ابھی اس کا ترجمہ کیا ہی نہیں اور وقت ختم ہو گیا ہمارا. انی تارکن، چھوڑ رہا ہوں، فیکم، تم میں، ثقلین، خلیفتین، دو خلیفے، ثقلین، دو بھاری چیزیں. بس ترجمے پہ اکتفا کر لیں جی. دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتاب اللہ و عطرتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری عطرت ہے. دوسری میری عطرت ہے. چونکہ اللہ کی یہ سنت رہی ہی نہیں ہے کہ ایک لمحے کے لیے کسی کو محروم ہدایت رکھے. یہ سنا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی بھائی. مخلوق کو بعد میں بنایا، ہادی کو پہلے بنایا، ہادی کو پہلے بنایا. اور یہ سنت قائم رہے گی، یہ سنت قائم رہے گی قائم تک. یہ سنت بدلے گی نہیں. ٹھیک ہے. اب میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تم میں. تو اب یہ خیال کرنا کہ میں کوشش کروں گا، کوئی بھی کسی بھی شعبے میں چلے جائیں آپ، کسی شعبے کا کوئی ماہر ہوگا، اس نے کوئی عظیم کام انجام دیا ہوگا تو پھر اس کو فکر ہوتی ہے کہ اس کو میں محفوظ کروں. کوئی جائیداد کا شوقین ہے جی، تو وہ کہتا ہے کہ اس کو میں اپنے جو اس کے ورثاء ہیں ان کو منتقل کروں، اس کا کوئی وارث بنے. اور یہ کوئی غلط بات بھی نہیں ہے، میری جائیداد کا کوئی وارث ہو. کوئی جو اہل علم ہوگا تو کوئی کہے گا میرے علم کا، میری کتابوں کا کوئی وارث بنے. پتہ نہیں تمہاری توجہ ہے یا کوئی نہیں. ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے، یہ فطری بات ہے نا، یہ فطری بات ہے. میرے گھر کا کوئی وارث بنے، میرے خاندان کا، میرے قبیلے کا، میری زمین کا، میری جائیداد کا، میرے علم کا، جی میرے علم و فضل کا اور میری کاروبار کا، میری تجارت کا کوئی وارث بنے. ارے اگر تجھے اس کے لیے تو تیرے فطری بات ہے اور اس کو تو قبول کرے اور اللہ کے دین کو تو محلے والوں کے سپرد کر دے. توجہ نہیں کی آپ نے. اور یہ کہے کہ یہ گاؤں والوں کی مرضی ہے، چاہے جسے مرضی بنا. جو ہے یہ کوئی نہیں، یہ گاؤں والوں کی کوئی مرضی ہے نہیں بھائی. اللہ اپنا دین گاؤں والوں کے حوالے نہیں کرنا چاہتا، محلے والے کو حوالے نہیں کرنا چاہتا. اپنے نبی کو دین دیا. نبی دین بنا نہیں سکتا، دین بنانا خدا کا کام ہے. وجہ ہے یا نہیں ہے؟ دین نہیں بنایا جا سکتا. بس شاید کسی مجلس میں نے تشریح کی ہو تو یہ سن لیں. بہت سے نظام ہے دنیا میں بابا جی، بہت سے نظام ہے دنیا میں. اور بڑے بڑے جو نظام ہیں نا، نظام خلافت، نظام جمہوریت، نظام آمریت، نظام ولایت. پریشان ہو گئے تو بہت سی چیزیں ہیں نا، بہت سی چیزیں ہیں. میں 3 چیزوں کے اوپر ایک جملہ کہہ کے مجلس ختم کرتا ہوں. مصائب بعد میں آنے والے ذاکرین اور خطباء اور علماء سے آپ سنیے گا. ٹھیک ہے، وقت تو میرا ختم ہوگا، بس 1 یا 2 منٹ. نظام جمہوریت، نظام آمریت، نظام خلافت، نظام ولایت. اس منبر پہ جو شرارت کرے، اس منبر پہ جو لوگوں کو توڑنے کی بات کرے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. کسی کے دل آزاری کرے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم اپنی ذمہ داری لے رہے ہیں، اس منبر کی ذمہ داری لے رہے ہیں نا.
یہ تو ممبر ہے ہی مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے، جی جی، اس میں تفرقے کے لیے، دل آزاری کے لیے۔ میری اگر گفتگو سے کسی مسلمان بھائی کی دل آزاری ہوتی ہے تو پھر مجھے اپنے قول اور فعل پر اور اپنے کردار پہ مجھے غور کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں یہ نہیں، بس یہ سیدھی سی بات ہے، سمجھانا چاہتا، جمہوریت، خلافت اور پھر ولایت، یہ تین بڑے بڑے نظام ہیں۔ خلافت نظام جو ہے نا، اس کی مختصر تشریح یہ ہے کہ جس میں نظام تو اللہ کا ہو، تھوڑے پریشان ہو گئے، خلافت میں نظام اللہ کا ہوتا ہے، حکمران بندوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ تھوڑا مہربانی کرو یار، تھوڑا میں تو گزارش کرنا مہربانی یا علی۔ خلافت میں نظام خدا کا ہوتا ہے، ہاں نظام خدا کا ہوتا ہے، حکمران بندوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ جمہوریت میں نظام بھی بندوں کا ہوتا ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے جو سمجھ گئے۔ خلافت میں نظام اللہ کا، حکمران بندوں کا۔ جمہوریت میں نظام بھی بندوں کا اور حکمران بھی بندوں کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آخری جملہ بھائی جس کو سمجھ میں آ جائے میرے حق میں دعا کرے۔ پھر سنیں، خلافت میں نظام اللہ کا، حکمران بندوں کا۔ جمہوریت میں نظام بھی بندوں کا، حکمران بھی بندوں کا۔ ایک ہی نظام بچتا ہے، اس کو کہتے ہیں نظام ولایت، اس میں نظام بھی اللہ کا، حکمران بھی اللہ کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔